نہیں، لوگ تو ہمیشہ آتے ہیں خان صاحب کے لیے یا اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم اس کو ایسے کوئی شو نہیں پٹ اپ کرنا چاہتے، لیکن ہمارا مقصد ہے اظہار یکجہتی، پاکستان اور دنیا کو یہ بتانا کہ ہم آ رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ آج 245 دن پورے ہو گئے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے 245 دن پورے ہو گئے لاسٹ ملاقات سے آج تک، 15 اکتوبر کے بعد 16 اکتوبر کے بعد جو ملاقات ہوئی ہے۔ دس از وے ٹو مچ۔ 10,000 لوگ اچکزئی صاحب لائیں گے یہاں پہ۔ علیمہ خانم نے بھی ATC میں کہا کہ وہ بیٹھیں گی 7 بجے تک، تو اچکزئی صاحب خود نہیں اپوزیشن لیڈر یہاں پہ، تو 10,000 لوگ کہاں سے ہوں گے؟ نہیں، لوگ تو ہمیشہ آتے ہیں خان صاحب کے لیے یا اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم اس کو ایسے کوئی شو نہیں پٹ اپ کرنا چاہتے، لیکن ہمارا مقصد ہے اظہار یکجہتی اور پروٹیسٹ، احتجاج اور اپنا آواز کو ریکارڈ کروانا، پاکستان اور دنیا کو یہ بتانا کہ ہم آ رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ آج 245 دن پورے ہو گئے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے 245 دن پورے ہو گئے لاسٹ ملاقات سے آج تک، 15 اکتوبر کے بعد 16 اکتوبر کے بعد جو ملاقات ہوئی ہے۔ دس از وے ٹو مچ۔ عدالتوں کے آرڈر کا احترام نہیں ہے، SOP کا احترام نہیں ہے، رولز کا احترام نہیں ہے، قانون کے مطابق ہے۔ یہ کسی بھی ایون کنوکٹڈ ٹیررسٹ کا بھی ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنی فیملی سے، اپنے ڈاکٹر سے ملے، وہ اپنے وکیلوں سے ملے، اپنے پینڈنگ کیسز میں اپنی رائے دے دے۔ یہ آئین کی بنیادی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور یہ وہی نہ ملاقاتیں کرنی ہے جس سے پورا ملک تشویش میں ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک انسرٹنٹی ہے۔ اتنے بڑے لیڈر کے پاس ملاقات نہ دینا، میں سمجھتا ہوں بآئین اور قانون کو کیا، یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے، اور یہ غیر انسانی سلوک اب ختم ہونا چاہیے۔ میں نے بارہا کہا کہ شاید دوسری طرف کوئی ایک سین وائس نہیں ہے جو ایک لفظ کہہ دے کہ ایک ملاقات سے کیا ہو جاتا ہے، اور یہ ملاقات تو ویسے بھی اس کا رائٹ ہے، کہیں نہ کہیں سے تو ملاقات ہونی ہے۔ آپ نے 5ویں مرتبہ ان کو لے کے آئے، مجھے پرسوں بتایا گیا کہ اس کو ہم لے کے آئے، میں نے امیڈیٹلی ٹویٹ کی، اور ٹویٹ کے ذریعے میں نے فیملی ممبرز کو بھی بتایا، ٹویٹ کے ذریعے میں نے لیڈرز کو بھی بتایا، ٹویٹ کے ذریعے میں نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کو بھی بتایا کہ ایسا ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر ہمیں بتایا جاتا ہے صبح کے وقت، تو اگر آپ 24 گھنٹے پہلے ہمیں بتا دیں تو ہمارا رائٹ بھی ہو جائے گا، فیملی کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ ہمارا مختصر مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کریں، ان کا ذاتی معالجین کی نگرانی میں جو ڈاکٹروں نے تجویز کی ان کا علاج ہو، اور فیملی ممبر وہاں موجود ہوں تاکہ ان کی تسلی ہو۔ کس چیز کی پردہ داری ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ یہ میکسیمم 3 انجیکشن لگانے ہوتے اس مرض کے لیے، پھر آپ چوتھا بھی کر گئے، اور ان ایکسپیکٹڈلی آپ 5ویں کے لیے بھی لے کے گئے، اور ٹائم فریم دے کے جنوری میں 1 انجیکشن، پھر آپ نے مارچ میں لے کے گئے، پھر اپریل میں لے کے گئے، پھر بیچ میں سے یہ کیا ہوا ہے؟ تو کتنے انجیکشن ہیں؟ ڈاکٹروں نے تو ہمیں یہ نہیں کہا تھا، جس وقت ڈاکٹروں نے بریف کیا تھا انہوں نے بھی ہمیں نہیں کہا کہ مزید کتنی انجیکشنوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ ایک انڈیپینڈنٹ ہم نے عدالت میں اپلیکیشن فائل کی، اور ہم نے اس کو بھی اپلیکیشن فائل کی سپریم کورٹ کے بھی۔ کل سپریم کورٹ میں ہمارا ایک امپورٹنٹ کیسز فکسڈ ہے، وہ خان صاحب سے ملاقاتوں سے ریلیٹڈ ہے، وہ بینچ نمبر 3 مظہر صاحب کی کورٹ میں ہے، کل لگا ہوا ہے۔ میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ بھی اپروپریٹ آرڈر پاس کرے، ہماری ملاقاتیں کرائیں، فیملی کی ملاقاتیں کرائیں، اور بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ملاقاتیں کرائیں، تاکہ یہ ایمپیس جو ہے یہ ختم ہو۔ اور صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے آپ کو دوبارہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اسمبلی میں آپ بھی موجود تھے، آپ نے بھی تقریر کی، تو PTI کا کیا رسپانس ہوگا ان کی اس جو انہوں نے پیشکش کی؟ دیکھیں، میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ خوش آئند ہے کہ انہوں نے ہمیں پیشکش کی ہے، لیکن صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو کہتا ہوں ویلکم کرو، آئیں ہمارے پاس، آپ چل کے آئیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملایا، آپ نے نیک نیتی کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، اس لیے میں نے تو ان کو کہا ہے کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چوری والا سسٹم ہوگا تو ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ آپ لیڈر سے ملاقات کیوں نہیں کرا سکتے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہے، آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا نیوکلیئر بٹن ہے، آپ کیسے نہیں کرا سکتے؟ یہ کوئی سوچنے کا مقام ہے کہ وزیر اعظم کا ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا، میں آپ کو ایکسکیوز ہے، کرنے پہ آ جائے تو کل ہو جائے۔
اگر ایسا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ یہیں سے شروعات کریں. میں تو کل اسمبلی کے فلور پہ پرسوں بھی کہا ہے, کل میری اسپیچ ہے تو بجٹ پہ میں ادھر بھی کہوں گا کہ ہمیں ابھی جس طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان MOU سائن ہو رہا ہے, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, ہمیں پاکستان میں بھی ایک میمورنڈم آف کمٹمنٹ سائن کرنا ہوگا جمہوریت کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے, اچھی معیشت کے لیے, عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے. اور اس میں یہ ساری فہرست ہو کہ ایک حکومت ختم ہو, دوسرے کے خلاف کرمنل کیسز آپ بنائے اور دوسروں کو وکٹمائز کرے, پھر آپ حکومت میں آئے تو مس یوز ابیوز ہو. عوام کی خاطر, اس ملک کی خاطر, جمہوریت کی خاطر ابھی روش ختم ہونا ہوگا. یہ بتائیے اسی سوال کے ساتھ دیکھیں, مولانا عبد الرحمان صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بہت اچھی اسٹیٹمنٹ دی اسمبلی کے فلور پہ. مولانا صاحب ایک زیر سیاستدان ہے اور ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ایون ہمارے اپوزیشن الائنس کا بھی حصہ ہو, وہ انفارچونیٹلی نہیں لے سکے, لیکن ہم نے یہ کمٹمنٹ تو کی تھی کہ ہم اپوزیشن رہ کر کی بھی کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں بھی ہو سکے ہم اچھے ایک دوسرے کے ساتھ. میں اس کا مشکور اور صاحب یہ بتائیے گا, خان صاحب کے لیے اور صاحب یہ بتائیے گا, جس کو آپ جعلی وزیر اعظم کہتے رہے, اس نے دنیا کی تیسری جنگ کو رکوا دیا. چیف آف ڈیفنس فورسز کے ساتھ آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے کیا کیا پوری دنیا جانتی ہے. اب اس کامیابی میں آپ بینگ اے چیئرمین آف PTI, اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے اچھا رول پلے کیا ہے اور پاکستان کے رول کو بڑا سراہتے ہیں. اور وزیر اعظم نے ضرور یہ کہا ہے کہ جس نے ریڑیاں رگڑی ہے, لیکن پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ ریڑیاں کس نے رگڑی ہے. تو جس نے ریڑیاں رگڑی ہے, جس کے محنتوں سے یہ ممکن ہوا, جس پہ ایران نے بھی اعتماد کیا, جس پہ امریکہ نے بھی اعتماد کیا, جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے بار بار نام لیا, تو جن لوگوں نے کیا ہم سب کو سراہتے ہیں کہ جن لوگوں نے رول پلے کیا. لیکن ہم نے ساتھ یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اللہ نے ایک اچھا موقع دیا, اور یہ جو MOU سائن ہوگا اس سے جنگ بندی ہوگی, اس سے مڈل ایسٹ میں پیس آئے گا, اور امید ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس سے آزاد فلسطین کی بنیاد ہو جائے گی. لیکن جس طریقے سے ہم آزاد فلسطین کی بنیاد چاہ رہے ہیں اور دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک میں بھی آپ حالات بہتری کرو. آپ کے دور میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, آپ کی اس دور کی حکومت میں سب سے زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, آپ کے دور میں سب سے زیادہ وومن اس وقت ہماری جیلوں میں اور خانصاد تک ایکسس نہیں ہے. اگر آپ ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے, تو آپ دنیا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آپ صحیح رول ادا نہیں کر سکتے. ہم ان کو یہ ریمائنڈر کرا رہے ہیں کہ یہ رول بہت اچھا ہے, لیکن کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کی اور CM کی ملاقات ہوئی ہے اندر کیبنٹ میٹنگ میں, یہ بتائیے گا کہ وہاں پر سنا ہے کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی آپس میں ملاقات میں CM نے کچھ کہا ہے کہ ملاقات کے لیے عمران خان کے ساتھ کیا کچھ وہاں برف پگھلتی نظر آئی کہ دیکھیں, مجھے اس کا تو امین نہیں ہوں کہ اندر کیا کچھ ڈسکشن ہوئی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ابھی تو دیکھو ملاقات پہ تو کچھ دو رائے نہیں ہونے چاہیے. ملاقات پہ تو میرا خیال ہے پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. یہ آپ نے دیکھا تب تو یہ لوگ نکل کے آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, جب لوگ آتے ہیں یا ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں, جتنے بھی لوگ آئے وہ اپنے عورتیں آتی ہیں, مرد آتے ہیں, چھوٹے آتے ہیں, بڑے آتے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, مسلم کرسچن عیسائی سارے لوگ آ جاتے ہیں. وہ اس بات کے آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, جو بندہ جیل میں ہے, جو اس کی زوجہ جیل میں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیگم صاحبہ کے ساتھ, بیوی صاحبہ کے ساتھ بھی ان کی فیملی ملے, خان صاحب کے ساتھ فیملی ملے. اس پہ تو پورا پاکستان. امریکہ اور ایران کے معاملے میں آپ نے پرائم منسٹر کا تو نام لے لیا, پوری دنیا CDF کا نام لے لیا, میں نے پرائم منسٹر کا نام نہیں, میں نے یہ کہا کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ بڑے رسم بجا کے کہا کہ ریڑیاں رگڑیں گے, اور ریڑیاں جب رگڑیں گے تو یہاں سے چشمہ نکلے. میں نے کہا جی ریڑیاں آپ نے نہیں رگڑی, ریڑیاں جس نے رگڑی ہیں تو دنیا کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. آپ نام نہیں لے رہے, کس نے رگڑی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کس نے رگڑی ہے. آپ نے MOU سائن کرنے کی بات کی ہے, ایک MOU آپ کے دور حکومت میں آج کے وزیر اعظم نے سائن کرنے کی بات کی تھی ڈیموکریسی اور اکانومی کے حوالے سے. اس وقت اس آفر کو کیوں ٹھکرایا گیا تھا یا ردی کی ٹوکری کی نظر کیا گیا تھا؟ اور دوسرا یہ کہ PTI میں اختلافات کی خبریں تو آتی رہتی ہیں, آپ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ KP نے ایک اجلاس بلایا جس میں صرف 30 MP جو ہے انہوں نے شرکت کی. نہیں دیکھو, جہاں تک معیشت اور اس پہ ہیں, ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا کہ ایون آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے, معیشت کو بہتر کرے. پاکستان کے لیے سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت کے لیے استحکام آئے گا, معیشت میں استحکام ہوگا تو اکنامک گروتھ ہوگی. اس لیے آپ کا دفاع بھی مضبوط ہوگا, ملک بھی مضبوط ہوگا, لوگ بھی خوش ہوں گے. اور اسی طریقے سے آپ سیاست میں جو تناؤ آیا ہے اور جو تلخی آئی ہے, اس کو کسی اسٹیج پہ اب ختم ہونا ہوگا.
4 साल हो गए देखा हुकूमत ने अपना 5वां बजट पेश किया। ये भुट्टो के बाद पहली मरतबा कोई 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन आपके हालात यहाँ तक आ गए कि आपके अपनी स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए आपके पास पैसे नहीं है। कुछ तो है कि आप इकानमी को स्टेबलाइज क्यों नहीं कर सके, आप इकानमी की ग्रोथ में क्यों नहीं ले सके। गुज़श्ता 5 सालों में आपका एवरेज इकनॉमिक ग्रोथ 2.7% रह रहा है, जबकि पूरी दुनिया में 6 से 7% है। तो इसलिए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से अब मज़ीद नहीं होगा। अच्छे इकदाम हमने हमेशा से हाथ बढ़ाए कि जो कुछ इकदाम हुकूमत करेगी जिससे ईवान मजबूत हो, अदली आज़ाद हो, जिसमें लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, जिससे इकानमी बेहतर हो, हम वो करेंगे और हम करने को तैयार हैं। मेरी भी मुलाकात हुई है, जो दूसरा लोग कह रहे हैं कि इतने हैं। सर सारे MPAs जो है अगर उनके कोई इख्तिलाफ़ात हैं और इख्तिलाफ़ात होते भी हैं, उनके अगर कुछ गुड गवर्नेंस पे कोई रिजर्वेशन है, उसके ADP के प्रोजेक्ट्स पे कोई रिजर्वेशन है, हम उनको सुनेंगे, वो हमारे हिस्सा है और हमारी पार्टी में हमेशा से ये। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपको याद होगा फौजिया बीबी जो हमारी एक पार्लियामेंटेरियन थी, मेंबर थी प्रोविंशियल असम्बली की, और खान साहब ने एक मरतबा कहा था कि उन्होंने पैसे लिए थे, वोट दिया, और उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया डिफेमेशन का। और खान साहब के पास जब इंफॉर्मेशन आए कि शायद ये बात दुरुस्त नहीं थी, तो आप खान साहब की ज़रब को देख के खान साहब ने उनको टिकट दिया। इस इलेक्शन में हमने उनको रिज़र्व सीट के लिए टिकट दिया था, उस औरत को हमने दिया जिसने खान साहब पे डिफेमेशन का सूट किया था। तो जो हमारे साथ इख्तिलाफ करे हम ज़ाती और पर्सनल नहीं लेते। अगर वो MPAs के कोई रिजर्वेशन है हम उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, ये खान साहब की हुकूमत है, खान साहब की मैंने खान साहब की पूरी तायीद और सपोर्ट सुहेल अफरीदी को हासिल है और सुहेल अफरीदी ही वज़ीर आला रहेंगे। हम उनके रिजर्वेशन दुरुस्त करेंगे, लेकिन कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं होगा, कोई वज़ारत आला के लिए कैंडिडेट नहीं होगा, कोई जो लेजिस्लेशन होगी या बजट होगा उसका इख्तिलाफ। गौर साहब ये बताइएगा कि बजट पास हुआ है, अभी जब तक खान साहब से मुलाकात या उसका इलाज नहीं होता, तो क्या ये मुमकिन है आईनी तौर पर? देखिए, सूबाई हुकूमत को ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की और ये बहुत हमने भी मुतालबा किया है कि खान साहब के साथ मुलाकात ज़रूरी है। खान साहब ही की हुकूमत है, खान साहब के मैंने और उसके विजन के मुताबिक ये हुकूमत आगे बढ़ेगी। और खान साहब ने हमेशा कहा है कि बाद सेक्टर में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉरेंस एंड हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, ADP में जो मेगा प्रोजेक्ट्स है वो होने चाहिए, हमेशा खान साहब का विजन है। इसके लिए खान साहब के साथ मुलाकात होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा सूबाई हुकूमत मैं समझता हूँ कि वो लॉ मिनिस्टर से भी ओपिनियन लेगी, वो अपने AG से भी लेगी, वो अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेगी, उसके इम्प्लिकेशंस को भी देखेगी कि बजट अगर क्या पास नहीं करेंगे तो क्या आईनी कानूनी उनको मुश्किलात आएगी। और मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत के पास अच्छी टीम है फाइनेंस की और लॉ की भी, और वो इकदाम लेंगे जिससे सुबह किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो जाए, सुबह में मज़ीद कोई मुश्किलात ना हो। तो वो जो फैसला करेंगे जो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रोविंस हो और कानून और इनके मुताबिक हो, मुझे उम्मीद है। आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप ज़ाहिर है वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं, तो मुझे अपने सूबाई हुकूमत पे का सुहेल अफरीदी पे और उनके पास जो फाइनेंस की टीम है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो कानूनी तौर पर वो इक़दाम करेंगे जो सूबे के बेहतरीन मुफाद में होगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर।